شہید کا جو لہو ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں شالوم، سلام اور السلام علیکم، اور اس دعا کے ساتھ آج کے ہفتہ وار پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں سلامتی کے ساتھ ہوں، خیریت کے ساتھ ہوں، اور خدا تعالیٰ کی ذات قدوس آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بڑی برکت دے۔ تو پیارے ناظرین، آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت بھی ہے اور بہت اہمیت کا حامل بھی ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں مذاہب کے درمیان میں، مسیحیت اور اسلام کے درمیان میں وہ استعمال ہوتا ہے، لیکن جس طرح کہ ہمارے پروگرام کا نام ہی بہت ہی زبردست ہے اور انسان دوستی پر مبنی ہے کہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی بڑے اہم مضامین کو اور موضوعات کو دونوں اطراف کے ناظرین کے لیے اور پھر تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ان کو آسان بنایا جائے اور قابل فہم بنایا جائے، تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور پھر آپس میں صحت مند گفتگو کے ذریعے ایک دوسرے کی بات کو قبول کر سکیں۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے شہادت۔ اب شہادت اور شہید کے لفظ جو ہیں وہ بیسیکلی اہل اسلام، اہل مسیحیت کے لیے اور اہل دنیا کے لیے بہت ہی مستعمل ہے، اور مسیحیت میں چونکہ جو ہے وہ بھی اس بات کے اوپر تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ان کے شہداء کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اہل اسلام کے ہاں بھی ایک سٹرونگ اسکول آف تھاٹ ہے۔ لیکن آج ہم جائزہ لیں گے کہ بیسیکلی یہ شہادت ہے کیا، اور دونوں اطراف کے مذاہب کے اندر، ادیان کے اندر اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور لوگ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں، اور پھر دونوں اطراف کی جو کتب ہیں یعنی مذہب کی کتابیں ہیں وہ اس کو کس طرح سے بیان کرتی ہیں، اور عام عوامت الناس کے اندر یعنی معاشرے کے اندر جو خیالات پائے جاتے ہیں وہ کیسے ہیں۔ تو ہم کلام مقدس میں سے، انجیل مقدس میں سے چند آیات تلاوت کریں گے اس موضوع کے لیے، اور چونکہ آپ نے ممکن ہے کہ بہت کم سنا ہو، اور اگر سنا ہوگا تو اس کی بنیاد صرف سنی سنائی باتوں پر ہوگی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں اور آئندہ مائٹ بھی 3-4 پروگرام کے اندر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے، تاکہ ہمیں اس کا علم حاصل ہو، اس کے متعلق جاننے کی جو ہے وہ سعادت ملے۔ تو رسولوں کے اعمال کی کتاب نئے عہد نامہ میں سے، اور اس کا 7واں باب اور اس کی آیت نمبر 51 سے لے کر اس کی 60th آیت تک، یعنی 60ویں آیت تک جو ہے وہ ہم تلاوت کریں گے، 51 آیت سے لے کر 60 تک، اور رسولوں کے اعمال کی کتاب اور اس کا 7واں باب ہے ہمارے پیش نظر۔ خداوند کے کلام میں یوں مرخوم ہے: اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونو، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے۔ تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے مبعور ہو کر آسمان کی طرف سے غور سے نظر کی، اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دانی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو، میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دانی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے، اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے
اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے۔ اور گواہوں نے اپنے کپڑے سول نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ پس یہ اسطیفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا، اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی تمام برکات حضور المسیح کے نام اور ان کے نام کی برکت کے وسیلے سے ہم سبوں کے ساتھ ہو، آمین۔ تو جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارا موضوع سخن جو ہے وہ شہادت ہے، کہ یہ شہادت کیا ہے۔ اب اس کے متعلق کچھ خیالات میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اہل اسلام کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جو جنگ کرتا ہے اسلام کے لیے، یا پھر کافروں کو مارتا ہے، نان مسلم کو مارتا ہے اور جہاد کرتا ہے اور وہ مارا جائے، وہاں پر قتل ہو جائے، تو اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اور شہید کے متعلق جو ہے بہت سارے نظریات بھی موجود ہیں، اور معاشروں کے اندر جو ہے، اور اسپیشلی اسلامی معاشرے کے اندر جو ہے بہت سارے جو ہے وہ بے بنیاد باتیں بھی مشہور ہیں۔ یعنی جس کے اندر ایک تو بات یہ ہے، وہ قرآن کی نظر سے کہتے ہیں کہ وہ شہید زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ شہید اس طرح سے زندہ ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو وزٹ کرتے ہیں، ان کے ہاں آتے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین حاصل کرنا ہے تو آپ بہت ہی مشہور جن کو جو ہے سب سے بڑا اعزاز اور آنر پاکستان کے اندر ایون دیا گیا، میجر عزیز بٹی شہید کی بیوہ کی اگر آپ بات سنیں گے، ان کی والدہ کی، تو یہ آج بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں کہ شہداء کی جو ارواح ہیں، ان کی روحیں ہیں، وہ اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو، پسماندگان کو، یعنی بیوی بچوں کو وزٹ کرتی ہیں۔ وہ نظر تو نہیں آتی لیکن، اور پھر اس طرح کے کئی اور بھی نظریات جو ہیں وہ عام طور پہ مشہور ہیں کہ وہ مدد کر سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں۔ لیکن بہت ساری باتوں کا تعلق جو ہے وہ صرف علماء کرام یا دیگر جو عقیدت مند لوگ ہیں ان کے بیان کرنے پر مبنی ہے، حالانکہ ٹیکسٹ کے اندر یا جو مذہب کی کتاب ہے اس کے اندر ان کا کوئی بھی ذکر اس طرح سے موجود نہیں ہوتا۔ اور پھر کچھ احادیث بھی ہیں۔ لیکن آئیے ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اور عالم مسیحیت کے اندر بھی چونکہ شہداء کی بڑی تعداد ہے، کسی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، اور میں نے بھی یہ بات سنی کہ اگر اہل مسیحیت کے اندر مسیح یسوع کے گواہوں، ایمانداروں کی شہادتوں کا اندازہ لگانا ہو تو گویا اگر پہلا شہید زمین پر ہو، پھر دوسرا شہید اس کے اوپر کھڑا ہو جائے، اور پھر تیسرا اس کے اوپر، تو گویا آسمان سے ان کے ساتھ ٹکرا سکتے ہیں جا کر۔ تو بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں۔ تو شہادت کے لیے انگلش کا جو لفظ ہے وہ مارٹرڈم آپ استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اور پھر اس کا جو مطلب ہے، شہادت کا مطلب ہے گواہی۔ عربی لفظ کے بنیادی معنی ہے آنکھوں دیکھی بات یا واقعے کا بیان کرنا، یا اس طرح کی بات کو جو ہے وہ شہادت کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے کلام مقدس سے، بائبل مقدس سے تلاوت کی، اور الٹیمیٹلی لیٹر آن جو ہے وہ ناظرین کے لیے ہم قرآن شریف سے بھی کچھ حوالہ جات کوٹ کریں گے، لیکن چونکہ اس کی متعلق پائے جانے والے نظریات، کسی تعریف، اس کے معنی اور خیالات کے اوپر ہم ابھی گفتگو کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور جو کلام مقدس کی ہم نے تلاوت کی تھی اس کو مسیحی تاریخ کا، یا مسیحی دنیا کا، یا مسیحی دین کا پہلا شہید جو ہے مقدس اسٹیفنس کو جو ہے وہ گنا اور شمار کیا جاتا ہے۔ یہ عمومی طور پر کلیسیاؤں کے اندر یہ بات مانی جاتی ہے اور بیان بھی کی جاتی ہے جب شہادت کے موضوع پہ بات کرنی ہو۔ تو یہ جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں بیسیکلی جو ہے یہ مقدس اسٹیفنس کے متعلق ہے، اور آپ نے سنا کہ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی بات کرتا، اور وہ جو لوگ جنہوں نے مسیح یسوع کو شہادت کے مرتبے پر جانے کے لیے مارا، مصلوب کیا، اس کے حق میں گواہی دیتا، اور ان کی جو غلطیاں تھیں ان کو وہ عام کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس پر وہ سخت نالاں اور ناراض ہوئے، اور انہوں نے ان کو
سنگسار کر کے مار دیا اور پھر وہ دعا کر رہے تھے. تو یہ وہ واقعہ تھا جو ہم نے پڑھا. اور پھر آپ نے خاص طور پہ جو ہے اس کے اندر سنا ہے کہ مقدس اسٹیفنس نے ایک گواہی دی، اور اس گواہی کو جا کر آگے ہم بیان کریں گے کہ بعینہ ہی کچھ اس طرح کا عقیدہ اور نظریات اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں. اور وہ نظریہ یہ ہے کہ جب شہید کا خون کا پہلا قطرہ ہی گرتا ہے تو جنت میں دروازے کھل جاتے ہیں، حوریں اس کے استقبال کے لیے وہاں تیار ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ جو ہے آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور وہاں اس کا مقام نظر آتا ہے. بلکہ بہت لمبی اس کے اندر جو ہے وہ نظریات کی ایک بھرمار ہے. لیکن چونکہ مسیحی دین جو ہے وہ اسلام سے پہلے موجود تھا، اور اس کی باقاعدہ ایگزسٹنسی اور اس کا پورا وجود اور اس کی نظریات اور اس کا عقیدہ جو ہے پوری دنیا کو اپنی طاقت سے اس نے متاثر کر دیا تھا اسلام سے قبل ہی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی جب وہ مقدس اسٹیفنس کو سنگسار کر رہے تھے تو اس نے گواہی دی تھی. اور گواہی کیا تھی؟ مگر اس نے روح القدس سے مامور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی. یعنی یہ معاملہ جو ہے یہ سچ پر مبنی ہے، اور خدا کا روح اس میں انوالو ہے، اور خدا کا جلال. اب دیکھیے خدا کا جلال، اور یسوع کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھتا ہوں. یہ وہ گواہی تھی، یہ وہ شہادت تھی جو آپ نے دی، اور بالآخر آپ مرتبہ شہادت کے اوپر فائز ہو گئے اور مسیحی دنیا، مسیحی دین کے پہلے شہید کہلائے. نئے عہد نامہ کے اندر جہاں سے ہم نے حوالہ پڑھا ہے اس کے اندر یہ جو لفظ ہے یہ بطور اسم بھی استعمال ہوا ہے اور بطور فعل بھی استعمال ہوا ہے. بطور اسم کی یعنی نام کی طور پر اس کو کیا کہا گیا ہے؟ یہ کہا گیا ہے مارٹوس. یعنی شہادت کے لیے لفظ جو ہے اسم کے طور پر جو ہے وہ مارٹوس استعمال ہوا ہے، اور پھر فعل کے طور پر جو ہے مارٹیریو کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور یہ خدا اور انسان دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کی چند مثالیں ہم دیں گے. اس لیے ہم نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ شہادت کا جو موضوع ہے وہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے، اور اس لیے دونوں اطراف کے لوگوں کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ آج کا پروگرام، ہفتہ وار پروگرام جو ہے دوستی کا بھائی صدیق کے ساتھ، اس کو سنیں گے، اور پھر اگلے میرا خیال ہے 3 پروگرام کے اندر آپ اس موضوع کو سمجھیں گے اور اس کے متعلق پائے جانے والے حقائق کو دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ ٹھہریں گے. تو یہاں تک ہم نے عرض کیا ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اور پھر بطور اسم جو ہے مارٹوس لفظ استعمال ہوا ہے، اور پھر بطور فعل جو ہے مارٹیریو کا لفظ استعمال ہوا ہے. مارٹرڈم لفظ جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں انگلش کے اندر شہادت کا، اور اس کے معنی جو ہے وہ ہم نے آپ کو بیان کر دیے ہیں. لیکن بطور اسم اور بطور فعل سے پہلے جو ہے وہ ہم اسلامی نظریے کو بھی بیان کر دیں کہ بیسیکلی یہ کیا چیز ہے. تو اسلامی نظریہ کے مطابق اللہ کے حضور اپنی جان پر گواہی، شہادت کی وجہ سے جو بندہ دیتا ہے یا اپنی جان قربان کرتا ہے اسے شہید کہا جاتا ہے. اور پھر ایک حدیث کا بھی حوالہ ہے کہ اس میں ایک بندہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس کے لیے جنت کی شہادت یعنی گواہی دیتے ہیں، اسی لیے اسے شہید کہا جاتا ہے. اس کی روح نکلتے وقت اس کا اجر اور مقام اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے شہید کہتے ہیں. تو یہ وہ باتیں تھیں، 3 باتیں کہی گئیں یہاں پر کہ، اور جنہوں نے یہ باتیں بیان کی ان کا نام ہے ابن انبار رحمۃ اللہ. فرماتے ہیں کہ اللہ اور فرشتے اس کے لیے جنت کی شہادت یعنی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے لیے جنت موجود ہے، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے. اور پھر اس کی روح نکلتے وقت اس کا اجر اور مقام اسے اس کے سامنے دکھا دیا جاتا، حاضر ہو جاتا ہے، آسمان اس کے لیے کھل جاتا ہے، اس لیے بھی شہید کہتے ہیں. تو پیارے عزیزو، یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے رسولوں کے اعمال کی کتاب میں جو آیات آپ کے لیے پڑھیں اس کے اندر سے میں نے بیان کی تھیں. آئیے 2 باتیں ہم نے کی تھیں کہ بطور اسم استعمال ہونا اور پھر بطور فعل استعمال ہونا. تو رومیو کے نام مقدس
پولس رسول کا خط اور اس کے پہلے باب کی 9 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ رومیو کے نام مقدس پولس رسول کا خط اور پھر اس کا پہلا باب اور اس کی 9 آیت کلام مقدس کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں، وہی میرا گواہ ہے، یعنی بطور گواہ، نام کے طور پہ، اسم کے طور پہ استعمال ہونا کہ میں بلا ناگا تمہیں یاد کرتا ہوں، کہ میں تمہیں بلا ناگا یاد کرتا ہوں۔ تو اب گواہ کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے بطور اسم اور مارٹروس کا جو ذکر ہے وہ کہاں پہ ہے؟ رومیو کے نام پولس کا خط اور اس کے پہلے باب کی 9 آیت میں تذکرہ ہے، اور پولس کہتے ہیں چنانچہ خدا جس کی میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں عبادت کرتا ہوں، وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلا ناگا تمہیں یاد کرتا ہوں۔ میرا گواہ کون ہے؟ خدا۔ تو ہم نے یہ بیان بھی کیا تھا کہ یہ خدا اور انسان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ مکاشفہ کی کتاب یہ آخری کتاب بائبل مقدس میں سے، اور اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت کلام مقدس کے اندر یوں مرقوم ہے، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ، آپ دیکھیے، سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اور آگے لکھا ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی ہے۔ تو دونوں چیزوں کے لیے ہم نے حوالہ جات کو کوٹ کیا ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ بطور اسم جو مارٹروس لفظ استعمال ہوا ہے مارٹرڈم کے لیے، شہادت کے لیے، اس کا تعلق رومیو کے نام پولس رسول کا خط پہلے باب کی 9 آیت، اور پھر بطور فعل جو استعمال ہوا ہے، چونکہ یہ خدا اور انسان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے یوحنا عارف کا مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت ہے، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا ہم نے جو ہے انٹروڈکشن پیش کیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے آپ کو دونوں طرف کی چیزیں بیان کی ہیں تاکہ شہادت کے اوپر آپ کا جو نظریہ ہے، یعنی اسلامی تعریف بھی میں نے ابن انبار کے وسیلے سے پڑھ کر سنائی کہ وہ کہتے ہیں کہ شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت اس کو دینی ہوتی ہے اور فرشتے اور اللہ اس کی گواہی دیتے ہیں، پھر اس کا روح نکلتے ہوئے اس کا مقام اس کو دکھا دیا جاتا ہے، اور پھر دیگر انعام و اکرام بھی اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اور عمومی نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ شہید کا پہلا خون کا قطرہ جب گرتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت، حوریں اور دیگر انعام اس کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلامی دنیا کے اندر بات پائی جاتی ہے۔ لیکن میں یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ جو اہل اسلام کے ہاں جنگ میں، جدل میں یا اس طرح کے دین کی غیرت میں بندے مر جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں، انہیں تو شہید کہا جاتا، شہید اعظم، شہید اور بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن عجیب سی بات ہے کہ باقیوں کے لیے اہل اسلام کے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر بالفرض کوئی غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، تو وہ اگر اپنے قوم کے لیے، وطن کے لیے، دین کے لیے، جو اس کا دین ہے، عقیدہ اس کے لیے جان دے، تو اس کے لیے تعصب کی بنا پر جو ہے وہ لفظ ہلاک استعمال کیا جاتا ہے، جاں بحق کہہ دیتے ہیں، مر جانا کہتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ اگر وہ سافٹ ورڈ استعمال کریں گے، انتقال اور وصال کا لفظ استعمال ہوگا۔ اب اس بات کے ثبوت کے لیے آپ یوٹیوب کے اوپر اگر جائیں تو مختلف پروگرامز جو ہوئے ہیں ان میں آپ جو اردو بولنے والی دنیا اس کے پروگرام سن سکتے ہیں، اور جہاں جہاں مسیحی شہداء کا ذکر آئے گا وہاں پہ وہ لفظ جو ہے وہ ہلاک کہیں گے، اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ جناب شہید امت مسیح اور شہید ملت مسیح جناب شہباز
بٹی صاحب شہید کا بھی جب تذکرہ آیا تو ہم نے اس بات کو عام بھی کیا تھا کہ حتیٰ کہ نیشنل ٹی وی کے اوپر ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ ہلاک، جاں بحق، اور اس کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، ایسے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ کیا ہے؟ آج کے پروگرام کا آپ کے ساتھ مقصد یہ ہے کہ نہ صرف اور موضوعات بائبل مقدس کے متعلق، قرآن شریف کے متعلق یا انبیاء کے متعلق، بلکہ معاشروں کے اندر جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو کچھ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ان کے اوپر بھی پروگرامز ہونے چاہیے، ان کے اوپر بھی ہماری تعلیم کا صحیح ڈائریکشن میں جانا بہت ضروری ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ تو گویا ایک لفظ ہے جس کے اوپر اجارہ داری کو قائم کر دیا گیا ہے یا اپنا حق سمجھا گیا ہے، لیکن دوسروں کے لیے وہ اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ بڑی عجیب تر بات ہے۔ پھر لیکن اس کا جو خاص استعمال کیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہوا جنہوں نے اپنی موت سے مسیح کی گواہی دی۔ یہ میں اہل مسیحیت کی طرف سے، یعنی مسیحی دین کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ چونکہ اسلام کے ہاں اپنا ایک کلچر ہے، اپنی ایک تعریف ہے، اپنے ہی لوگوں کو وہ کہتے ہیں، لیکن مسیحی دنیا کے اندر جو ہے وہ کیسے ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مسیحی تاریخ کے اندر، دین کے اندر، چرچز کے اندر، کلیسیوں کے اندر، جنہوں نے اپنی کیا تھی؟ اپنی موت سے یسوع مسیح کی گواہی دی۔ یعنی انہوں نے اپنی زندگی کو عزیز نہ سمجھا، بلکہ وہ گواہی دیتے رہے کہ یسوع مسیح گناہگاروں کے لیے ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور اردو میں عام طور پر گواہ بھی انہیں کہا جاتا ہے، یسوع مسیح کے گواہ۔ اور یہ لفظ جو ہے جب آپ چرچز میں جائیں گے اور مسیحی طالب علموں کے ساتھ، مسیحی دوستوں کے ساتھ، پیارے مسلمان بہن بھائی جب گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، تو یہ الفاظ آپ کو سننے میں ملیں گے کہ یسوع مسیح کے گواہ، یسوع مسیح کے شہید اور یسوع مسیح کے پیروکار۔ لیکن اعمال کی کتاب میں ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے اس میں اسٹیفنس کے متعلق اس کے حقیقی معنی موجود ہے، اور خاص طور پہ شہید کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے اسٹیفنس کے متعلق۔ یعنی دونوں ادیان کا اپنا اپنا نظریہ ہے، اور جو میں نے بات آپ کے سامنے زیادہ نمایاں کر کے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ صرف اہل اسلام کے ہاں اپنے ہی لوگوں کو شہید کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم کیا سن رہے ہیں کہ بیسیکلی یسوع مسیح کے جو گواہ ہیں وہ یسوع مسیح کے شہید ہیں۔ اور آگے چل کر میرا ایمان ہے کہ اگلے ہفتے کے پروگرام میں ہم ضرور مطالعہ کریں گے کہ قرآن شریف کی آیات کیا کہتی ہیں اور پھر حقیقت کیا ہے۔ تو گویا اہل اسلام کے ہاں جو بھی نظریات شہادت اور شہید کے متعلق پائے جائیں وہ ان کے اپنے ہو سکتے ہیں، لیکن مسیحی دنیا کے اندر جو ہے وہ ان کا بیان کسی اور طریقے سے موجود ہے۔ اور شاید ہم جب پروگرامز غور کے ساتھ سنیں گے تو کسی موقع کے اوپر ہمارا دل گواہی دے گا کہ یہ تو بنیادیں جو شہادت کی ہیں یا شہید کا جو موضوع ہے اور فلسفہ شہادت جو ہے، نظریہ شہادت جو ہے، وہ بائبل مقدس کے اندر سے لیا گیا ہے، اور بائبل مقدس اور مسیحی دین اور مسیحی رسول جو تھے خداوند یسوع مسیح کے گواہ، ان کے ہاں یہ بات، یہ نظریات اور یہ فلسفہ پہلے سے موجود تھا۔ چونکہ اسلام بعد میں آیا ہے، قرآن شریف بعد میں آیا ہے، لہٰذا یہ باتیں مسیحی تاریخ اور کلام کے اندر پہلے سے موجود ہیں۔ تو گویا ہم عرض یہ کر رہے ہیں کہ بیسیکلی شہادت، مارٹرڈم، پھر شہید، پھر مارٹوس، پھر مارٹیریو، اور یہ الفاظ جو ہیں مختلف پیرایوں کے اندر کہاں استعمال ہوئے ہیں۔ ابھی ہم نے قرآن شریف کو ٹچ نہیں کیا ہے، ابھی ہم نے اسلامک پورشن کو ٹچ نہیں کیا، آیات کا ہم نے حوالہ پیش نہیں کیا ہے، لیکن صرف ہم مسیحی سائٹ سے یا کرسچن عقیدے اور دین کی طرف سے ہم اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں کہ مسیحی دین کے اندر، مسیحی تاریخ کے اندر اور کلیسیا کی ہسٹری کے اندر یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جنہوں نے اپنی جانیں خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینے اور ان کے اس زندگی کے بڑے فضل کو بیان کرنے کے دنیا کے لیے دنیا کے اندر اپنی جانوں کی قربانی دے دی، اور وہ شہید کہلائے، کیونکہ انہوں نے، جن میں سے ایک ہم نے شہید کا مقام و مرتبہ پڑھا ہے کہ ابھی وہ لوگ ان کو سنسار کر رہے تھے،
ابھی وہ ظاہری طور پر زندہ تھے، ان کی آنکھیں بند نہیں ہوئی تھیں، لیکن کیا ہوا کہ ان کے لیے آسمان کھل گیا۔ اور یہی نظریہ آپ نے مجھ سے سنا ہے کہ اہل اسلام کیا پایا جاتا ہے کہ جیسے شہید کی شہادت ہوتی ہے اور خون کے قطرے گرتے ہیں، وہ اپنی جان دے دیتا ہے تو اس کے لیے آسمان کھل جاتا ہے۔ لیکن اس کا جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے باقاعدہ طور پر، وہ رسولوں کے اعمال کی کتاب 7ویں چیپٹر کے اندر وربلی بیان نہیں ہوا ہے بلکہ ریٹن میں بیان ہوا ہے۔ اور جب ہم قرآن شریف کی سائڈ کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو شہادت کا فلسفہ اور شہید کی زندگی کا مسئلہ ہے کہ وہ زندہ ہے یا اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ بیسیکلی بائبل مقدس کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ پیارے ناظرین، ہماری ساری کوشش اس بات میں صرف ہوتی ہے اور ہم اس بات کے لیے اپنے اندر عقیدت اور محبت کو رکھتے ہیں کہ ایسے موضوعات جو بظاہری طور پر انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتے، بس صرف سنی سنائی باتوں پر لوگ یقین کر لیتے ہیں، ان کے متعلق ہم سیر حاصل گفتگو کریں۔ اس لیے خدا نے یہ پروگرام آپ کو اور ہمیں دیا، دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ خدا کے شکر گزار ہیں آج کے پروگرام کے لیے، اور فلسفہ شہادت اور شہید کے اوپر گفتگو جاری رہے گی، لیکن آئیے ہم دعا مانگیں۔ کائنات کے خدا، بحر و بر کے مالک اور خالق، آسمانی روحانی باپ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس ٹائم کے لیے، آپ کے لوگوں کے لیے، اس موضوع کے لیے بڑی برکت دے، سب کو بلیس کر، اور یہ موضوع جو ہے، یہ کلام بہتوں کی زندگیوں کو بدل دے اور سچ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے، اور جیسے آپ نے خود یسوع مسیح فرمایا، سچائی سے تم واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یہ دعا ہم خدا تعالیٰ کے کلمہ مجسم اور اس کے پیارے محبوب اور روحانی بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ عزیز ناظرین، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ پھر ملتے ہیں اگلے ہفتے کو۔ تھینک یو۔